لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ مسلم ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کی زوج یعنی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی، واتقوا اللہ الذی، اور ڈر جاؤ اس ذات سے، تساءلون بہ، جس کا نام لیتے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ، والارحام، اور رشتہ داریوں کو ملایا کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو رقیب کہتے ہیں جس کی نظر آپ کی گردن پہ ہو، یعنی وہ تمہاری ایک ایک چیز کا حصہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ شہرک کے قریب سے کوئی چیز گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈر جاؤ اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور اس بات سیدھی کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو فقد فاز فوزا عظیما، گویا کہ وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا، کامیابی پانا۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورۃ نساء کی پہلی آیت اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 سے 71 رکھی۔ آپ نے ایک چیز ضرور محسوس کی ہوگی کہ تینوں آیتوں میں لفظ تقوی بہت آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہی وہ شعور ہے جو انسان کو اللہ کی پسند کا بنانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک طرف تقوی گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف نیکیوں کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ ہم اللہ کے تقوی کے بغیر جتنا مرضی علم لے لیں، ہم عالم بن سکتے ہیں، ہم مفتی بن سکتے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے ٹائٹل پا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی پسند کے نہیں بن سکتے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جو بات شروع کرنے لگے ہیں وہ قرض کے بارے میں ہے۔ آپ اس کو قرض A to Z کہہ دیں، قرض کے فضائل اور مسائل کہہ دیں، یا اس کا آپ کوئی بھی نام رکھ لیں۔ قرض کا موضوع اتنا اہم ہے کیونکہ یہ دو انسانوں کے معاملے کو شو کرتا ہے۔ قرآن پاک کی طویل ترین آیت جو ہے وہ قرض کے بارے میں، وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ، آپ اس کو لون کہہ دیں، ڈیبٹ کہہ دیں، ادھار کہہ دیں، لیکن حقیقت ہے کہ آج کے دور میں زندگی جس روش سے گزر رہی ہے تو اس میں مالی لین دین ان میں بہت حد تک قرض کا معاملہ عام ہو گیا۔ پہلے دور میں لفظ قرض سنتے ہی ذہن تھا بیچارہ، مجبور، ماسی، کوئی ڈرائیور، کوئی مالی بابا، کوئی روتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے کی فیس دینی ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے بجلی کا بل کٹ جائے گا اگر قرض نہ دیا گیا۔ آپ نے بھی یہ لفظ سنے ہوں گے نا۔ ہم جن سوسائٹی سے آئے ہیں وہاں قرض ہمیشہ غریب لوگوں کا مسئلہ رہا، اور غریب بیچارے قرض دے نہیں سکتے تھے، اور امیروں کو رغبت دلائی جاتی تھی کہ آپ قرض دیا کریں ایسے لوگوں کو، بیچاروں کو کہ جن کے حصے کا اللہ نے آپ کے مال میں ڈال دیا ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ نے سب کے لیے رزق رکھا ہوا ہے نا۔ کچھ لوگوں کو جو کم دکھتا ہے آج ہماری نظر میں وہ دوسروں کو دیا ہوا ہے کہ اللہ دے بھی سکتا تھا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے رعونت کے مارے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ تو کہتے ہیں ہم ان کو کیوں کھلائیں، جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا۔ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ساتھ جو الرزاق ہونے کا وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ اس کے باوجود آپ اور میں اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا دکھتا ہے کہ کہیں پہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی بہت امیر ہے، ہم ان کی ایک شادی کھا کر آتے ہیں تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کئی لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، ہے نا۔ اور دوسری طرف آپ ایسے غریبوں کو سڑکوں کے کنارے رلتے دیکھتے ہیں
کہ جو آپ کے بچے پہ ٹکڑے کھا کر بھی پیٹ پالنے پہ مجبور ہے. تو بعض دفعہ اس سے بدگمانی آنے لگتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی یا اللہ تعالیٰ از ناٹ فیئر. نعوذ باللہ. تو بات ایسی نہیں ہے. اس کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ اس موضوع پر پہنچنے سے پہلے ہم اللہ کی بانٹ پہ تو راضی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کا رزق مقرر کیا. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر اس کے رزق کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارنا. کیا کہ آپ امیجینیشن میں لے آئیے. صرف ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 لوگ دنیا میں پیدا کیے. 100 روٹیاں چاہیے تھیں, 100 پانی کے گلاس چاہیے تھے, 100 جوتوں کے جوڑے, کپڑوں کے جوڑے, وٹ ایور بیسک نیڈس پہ لے لیجئے. اب کیا چاہیے تھا کہ ہر بچے کو ایک ایک جوتی کا جوڑا, ایک ایک کھانا, پلیٹ, روٹی دے دی جاتی. تو 100 لوگوں کے پاس ایسا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا حکمت کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود الرزاق ہے نا, اور اللہ تعالیٰ خود ٹیک کیئرر ہے نا, تو وہ بھی موقع دیتا ہے کہ کچھ تم بھی کر لو. یہ ایسی ہے کہ جیسے پیسے آپ کے ہی ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں جو تم فقیر بابا کو دے دو. کیوں؟ تاکہ آپ کے بچے کا حصہ ڈل جائے, اس کو دینے کی عادت پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ 100 روٹیاں 100 لوگوں میں بانٹنے کی بجائے کیا کیا کہ اس میں سے 50 لوگوں کو تو اللہ نے ایک ایک روٹی دی. اوپر کے جو 25 تھے نا ان کو 2-2 دے دی. سب چیزیں 2-2 دے دی. سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے. اور کیا کہا کہ تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو, تمہیں کوئی اگر بھوکا دکھتا ہے تو 25 روٹیوں میں سے 25 سے ایک ایک ہے تمہاری, جا کے اس کو دے دو. دیکھو جوتے نہیں ہیں تو جوتے دے دو, کپڑے نہیں ہیں تو دے دو. تو کرنا کیا چاہیے تھا, اس ہال میں 100 لوگ ہوتے, 50 کو روٹی مل گئی, 50 لوگوں کو ان کا بریک فاسٹ مل گیا, ناشتہ مل گیا, سب ہو گیا. باقی کے آگے پلیٹیں 2-2 رکھ دی گئیں. تو آپ خود بھی کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں مجھے ایک ہی چاہیے. آپ فوراً اٹھیں گے اور وہ جو لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے ان کو دے دیں گے. اگر لوگ یہ کر دیں تو نو ایشو. بس یہ ہے دنیا میں مال کی بانٹ. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا رزق, کھانا, پانی, ضرورتیں کچھ دوسروں کو دے دیتے ہیں تاکہ دوسرے ان کو دے کر اجر میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو دنیا میں مال دولت بہت کمی بیشی ہے. اب آج کے دور میں لفظ قرض کہہ لیجئے, یا اس کو اگر میں کامن ورڈ یوز کروں جو ہماری لینگویج میں, وہ ادھار ہے. ادھار اور قرض دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیے گا کہ اس سارے کے اندر ہم کیا کیا دیکھیں گے. قرض لینے اور دینے کے بارے میں کیا ہے, قرض کی شرعی حیثیت کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے قرض کے بارے میں, پھر اسی طرح قرض لینے کے بعد کیا اس کو ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے, پھر اسی طرح جس نے آپ سے قرض لیا ہے وہ آپ کو واپس نہیں کر پا رہا تو آپ کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جب قرض کی واپسی کا کوئی تقاضا کرے تو کیا لے, کا انداز کیسا ہونا چاہیے. پھر انشاءاللہ ہم اس سیریز میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو قرض لے لیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں. یہ شروع کا ہمارا ٹاپک ہی ہوگا. ابھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کروں گی تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں آپ کو شاید کوئی چیز چھٹے گی نہیں اللہ کے حکم سے. ہم اس کے اندر ایک ٹول کے طور پر جو بک یوز کریں گے وہ ہے قرض کے فضائل اور مسائل. یہ کتاب ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ اویلیبل ہوگی, لیکن آپ اس وقت اگر جتنا اپنے ہاتھ سے نوٹس لیں گے بعد میں پھر بک پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ہم اس بک کو اس اینگل سے پڑھیں گے کہ جس طرح نیٹ ہوگی, لیکن جتنی بھی باتیں, ریفرنسز, سب کچھ چیزیں ہوں گی, حدیثیں, دعائیں, وہ آپ کو اس میں سے بعد میں مل جائیں گی. لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ اس طرح ایک لیکچر سٹائل میں کرنا زیادہ پسند کروں گی تاکہ آپ خود بھی لکھنے کا موقع ملے. بہت کچھ لکھا ہوا جب مل جاتا ہے نا تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. میں اس کو ایسے سوچتی ہوں, دیکھیے کہ جو لوگ خود گھر کا اپنا کام کرتے ہیں نا ان کو مشکل نہیں ہوتا, لیکن جو ہی آپ کو میڈ ہائر کر لیتے ہیں تو پھر میڈ جب آتی ہے تو آپ کی باڈی سست ہو جاتی ہے نا. کیوں کرنا ہے وہ کرے کام, کیونکہ دوسرا کرنے لگا. جب ہمیں بہت سارے ٹولز مل جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا جسم بھی سست ہو جاتا ہے. تو میں توقع آپ سے کیا کروں گی, جسٹ بلٹ پوائنٹس, چھوٹے چھوٹے نقطے نوٹ کریں. ہیڈنگ بولوں ہیڈنگ نوٹ کریں, کوئی تعریف بولوں تعریف لکھ لیجئے, کچھ اس کے مین پوائنٹ, تاکہ بعد میں آپ کے سے ایک ہینڈ آؤٹ ہو اور آپ ہی کے نوٹس کو پھر ہم ایک چھوٹے سے بکلیٹ کی صورت میں پرنٹ کروا کے آپ کا صدقہ جاریہ اس کورس میں ڈلوا دیں گے. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کیسے پڑھوں, کیا کروں, کدھر سے لکھوں, آپ لکھیے, ہم آپ کے لکھے ہوئے کو انشاءاللہ دوسروں تک لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر سیریز کے اندر ہم جو چیز دیکھیں گے اس کی اگر آپ ایک لسٹ دیکھنا چاہیں تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو پہلی چیز آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو قرض اور اس کی شرعی حیثیت ہے. دینے اور لینے والے کے آپس کے معاملے کی بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر جب کوئی قرض لے تو پھر اس کو ادا ضرور کرے. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی نہیں دیتا, آپ نے کسی کو قرض دیا, کوئی واپس نہیں دے رہا, دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا, تو پھر کیا آپ اس کے لیے کوئی قانونی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں, یعنی کیا اس کے لیے چیزیں.
پھر اسی طرح کچھ چیزیں ہیں کہ قرض ادا کرنے کی کچھ صورتیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہمارا اس میں. اور پھر اگر کوئی بیچارہ سکتا آپ کو، آپ کا چھوٹا موٹا قرض جو اس کو آپ نے دیا تھا، تو پھر آپ اس کی مدد کیسے کریں گے. پھر اسی طرح کچھ جان بوجھ کے نہیں دیتا تو پھر اس کو جو شریعت نے اس کی سزا حد مقرر کی ہے وہ کیا ہے. یہاں تک تو بات ہو جائے گی وہ قرض جو لوگوں کو ہم دیں اور کوئی ہمیں واپس نہ کرے، اس میں کیا معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے معاملوں میں ہم جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہیں ان کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا. الحمدللہ اگر ہم کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر بھی دیتے ہیں تو خود دل بھی سوچ ہی لیتے ہیں کہ اب ان سے کیا لینا ہے، رائٹ. یعنی جس کو اللہ نے آسودہ حال کر دیا، جس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ پھر اس چیز کی زیادہ کیئر نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے ایشوز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر ایشو اپنے وقت پہ آئے گا. تو ہر سیشن کے بعد وہ سوال جواب ہم رکھیں گے جو کہ اس دن کے متعلق ہوں گے. ایک دفعہ یہ پورا ہو گیا، آگے چلیں گے. پھر اس کے بعد آگے جو ہوگا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قرض کے ساتھ کوئی شرط لگانا، کیا ہم شرطیں لگا سکتے ہیں. اور پھر قرض کے مال کے قرض کے ساتھ جتنے زکوٰۃ کے ایشو ہیں، مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز قرض پہ دے دی ہے، ادھار دے دی. میں لفظ قرض کو ادھار بول لوں، زیادہ ایزی لگے گا نا، کامن سینس لگتی ہے. آپ نے کسی کو کوئی چیز ادھار دی ہوئی ہے اور اس نے کہا میں واپس لے، اب آپ کیا اس پہ سال کے اینڈ پہ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں، رائٹ. پھر اسی طرح اس میں بہت آپ کے جو کوئی فوت ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی قرض تھا تو اس کی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ سے ریلیونٹ جتنے ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں ایک دفعہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے بینک کارڈز اور ان کی شرعی حیثیت. میرا خیال ہے جس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جو ویسٹرن مسلمز کا سب سے بگ ایشو اس وقت دکھتا ہے. اشارتاً بات تو سارے کورس میں ہی چلے گی. آف کورس جب اصل پکڑا ہے تو پھر اس کے ساتھ رہے گا. آپ بالکل ایسے ہی محسوس کیجئے کہ آپ کو اس وقت جو سننا ہے اس میں سے جو باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھیں، اور جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں. تو آئیے اس کی پہلا ٹاپک شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کی سیریز کا پہلا ٹاپک کیا ہے اس انٹرو کے بعد؟ قرض اور اس کی شرعی حیثیت. اب قرض اور اس کی شرعی حیثیت کو دیکھیں گے تو 3 باتیں اس میں ہوں گی. آپ دیکھیں گے پہلی بات ہے کہ قرض کا مفہوم کیا ہے، کسی کو ادھار دینا. اور لفظ قرضہ کیا ہے نا، تو لکھیے. اور قاف را داد اس کا روٹ ہے. قرضہ عربی زبان میں کاٹنے کو کہتے ہیں. عربی زبان کا یہ لفظ ہے. قرضہ یقرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. القطع یعنی آپ اگر لکھیں نا قطع قرضہ، دونوں کو ساؤنڈ دیکھے تو ایک ہی جیسی ہے. ایک معنی کیا ہوا؟ قرضہ کا کٹنا، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے گزر جانا. سیکنڈ معنی لکھے نمبر 2 گزر جانا، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ کہاں استعمال ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ القحف میں آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 میں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِيدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. یہ جو لفظ ہے نا تقریدہم، یہ قرض ہے. ترجمہ کیا تھا؟ اور غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف سے کترا کر گزر جاتا ہے، کٹ کرتا ہے اس وجہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا آئی ایم ٹیکنگ کٹ. تو سورج کے ایک طرف جانے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے تقریدہم کہا تھا، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے اس کے ڈکشنری کے معنی، لنگوسٹک میننگ کیا ہوئے. 2 ہم نے سمجھے ہیں، کاٹنا اور گزر جانا. آگے ایک اور لفظ بھی ہم پڑھیں گے سلفہ. لیکن ہم اب اس کا اگلا معنی دیکھیں گے شرعی معنی کیا ہے. اسلامی شریعہ میں قرض کے کیا معنی ہے؟ تو لکھ لیجئے قرض سے مراد کسی چیز کا اس شرط پر دینا کہ اس کا بدل واپس کیا جائے. یہ نوٹ کیجئے گا. 2 باتیں. نمبر 1 واپسی اس میں لازمی ہوگی. ہبہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں واپسی نہیں ہوتی. صدقہ بھی چیز ایک ہوتی ہے، وہ واپس نہیں لیا جاتا. زکوٰۃ بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ نہیں. قرض کے اندر یا ادھار کے اندر واپسی لازم ہے. اور دوسری بات کہ واپس وہی چیز لی جائے گی جو کہ دی تھی. بات واضح؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیم چیز لی جائے گی. پھر اسی طرح اس کی ایک ڈکشنری میں تعریف ابن حزم ہے، وہ اس کی تعریف کیا کہتے ہیں کہ تو کوئی چیز اپنے مال میں سے کسی کو اس شرط پر دو کہ اس کی مثل ابھی تجھے ادا کرے یا ایک مقرر مدت تک. تو کیا پتہ چلا قرض کیا ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ یا تو وہ اس کے مثل کوئی چیز ابھی دے دے. مثلا آپ نے کسی کو پیسے دیے تو ان پیسوں کی ویلیو کی کوئی چیز وہ آپ کو فوراً دے دے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ ایک مقرر مدت بعد دے دے. اسلام نے ڈیلنگز کو بہت اہمیت دی ہے، یاد رکھیے. معاملات کہتے ہیں اس کو. ہم پورے دین اسلام کے اگر حصے کریں نا تو 4 پارٹس ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. ٹھیک ہے. تو اس قرض کے ٹاپک کا جو جوڑ جڑتا ہے اسلام کی بلڈنگ میں وہ کہاں جاتا ہے؟ معاملات میں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدین هو المعاملہ. اصل دین جو ہے نا یہ معاملوں کا نام ہے. ہم کیا کہتے ہیں اصل دین کیا ہے؟ حافظ بننا یا کتابوں کو یاد کرنا.
کون شخص کتنا دیندار ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کا اس سے معاملہ پڑے گا. حضرت عمر کے دور میں کسی نے آ کے کسی دوسرے شخص کی بہت تعریف کی حضرت عمر کے سامنے، تو کہا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا ہمسایہ؟ کہا نہیں. کہنے لگے کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیے؟ کہا نہیں. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہوا؟ کہا نہیں. کہیں گے پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی تعریف کا. حضرت عمر کا یہ قول کیا بتاتا ہے؟ کسی کی سچی دینداری تب کھلتی ہے جب آپ کا اس سے معاملہ پڑتا ہے. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے. پتہ نہیں اب جس کو سمجھ آئی وہ لکھ لے. جب آپ کا کسی سے معاملہ پڑتا ہے نا تو پھر آپ کی اصل کھلتی ہے. اور اٹس ٹرو. اور سفر کی بات اس لیے کہ سفر میں لوگ پھر اپنا چھپا نہیں پاتے. تو کیا پتہ چلا کہ قرض کے اندر معاملہ ہے اور یہ شدید نوعیت کا معاملہ ہے. بعض روایت سے یہاں تک اشارے ملتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے جو معاملے ہیں نا حقوق اللہ جس کو آپ کہتے ہیں اس میں نرمی برتیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ will let you go. اوکے جانے دو فرشتہ اٹس فائن. I am الواسع. میں بڑا وسیع قلب والا ہوں، میں درگزر کرتا ہوں، جانے دو. لیکن جہاں لوگوں کے دو معاملات ہوں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ سختی کریں گے. بعض روایت میں یہاں تک اشارے ملتے ہیں کہ جب تک دو لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. پھر اس طرح یہاں تک ایک روایت میں آیا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دے دیا ہوگا جنت میں، لیکن پھر ایک دم اس کو وہاں سے بلایا جائے گا کہ تیرا فلاں کے ساتھ معاملہ ہے، اس کو پہلے ڈیل کر پھر جانا. اور آپ اس کو یہاں تک دیکھیں یعنی آپ کہہ لیں کہ جنت کے کلوز جو ایج ہے پل سرات کا اس کو قنطرہ کہتے ہیں، اور وہاں حقوق اللہ نہیں حقوق العباد چلیں گے. تو لہٰذا منی میٹرز تو معاملات میں سب سے شدید ہے. بس یہاں اتنا سمجھ لیں کہ وی شوڈ بی فیئرفل اباؤٹ ہیومن ریلیشنز. آپ کے لیے سامنے انٹرو میں میں نے سورۃ نساء کی جو آیت پڑھی اس میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر ہے. خطبہ نکاح کے موقع پہ اللہ کے نبی یہ آیت پڑھتے تھے. تو ایک تقوی ہوتا ہے اللہ کے معاملوں میں اور ایک تقوی ہوتا ہے بندوں کے ساتھ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرض یا ادھار یا ڈیبٹ کے معاملے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح قرض کی ایک اور تعریف شیخ شربینی کہتے ہیں ہوا تملیک الشیء علی ان یرد بدلہ. وہ کسی چیز کے اس شرط پر مالک بننا ہے کہ اس کی مثل واپس کی جائے. آپ کی یہ پینسل نہیں تھی، آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ سے یہ ادھار لے لوں تو میں آپ کو کہتی ہوں لے لیجئے. میرا حق کیا بنتا ہے میں آپ سے پوچھوں کب واپس کریں گے، اور جب آپ واپس کریں گے تو کیا یہ بالکل اسی سچویشن کی ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے لے لیا. اب جو ہی یہ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہو گئی تو آپ کیا ہو گئی؟ اس کی مالک بن گئی. سمجھ آ رہی؟ یہ جو شرط ہے نا اس شرط پہ مالک بننا کہ میں واپس یعنی آپ تو یہ تو پینسل اب ظاہر آپ یوز کریں گے یہ چھوٹی ہو جائے گی یہ ہوگا. قرض میں کیا مجھے کہیں گی کہ میں آپ کو بالکل ایک ایسی ہی نئی پینسل لا کے دے دوں گی. آپ سوچیں نا یہ نیو پینسل ہے برانڈ نیو ہے آپ نے مجھ سے لی ابھی آپ کو چاہیے تھی ضرورت تھی وٹ ایور. ایک تو آپ کہتے ہیں میں یوز کر لوں جسٹ از فائن، لیکن اگر آپ اس کو ایز اے قرض مجھ سے لیتے ہیں تو حق کیا ہے کہ پھر آپ اس کو پوری واپس کریں گے. ٹھیک ہے، تو وقتی طور پہ آپ رہتے ہیں. اب اگلا سوال لکھیے اپنے پاس قرض کو قرض کیوں کہتے ہیں؟ سبب تسمیہ، اسم کہتے ہیں نام کو، ریزن یعنی قرض کو قرض کی وجہ کیا؟ تو کیا معنی بتایا تھا قرض کا پہلے؟ ٹو کٹ. تو صاحب مال اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر مقروض کو دیتا ہے، اس لیے اس کو قرض کہتے ہیں. بات واضح؟ اب آپ کے بینک کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو دکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس $1000 ہے، کسی نے آپ $200 قرض مانگ لیے تو جو ہی آپ نے ان کو دیا تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیا شو کرے گی؟ 800. تو ٹو کٹ کے معنی اس وجہ سے اس کو قرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تعریف شیخ کہتے ہیں اور اس کو اس لیے یہ نام دیتے ہیں کیونکہ قرض کو اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر مقروض کو دیتا ہے. چلیے دوسرا نام قرض کا ایک اور نام کیا ہے؟ سلف، سین لام فا. سلف کیوں کہتے ہیں اس کو؟ بلکہ اگر آپ عرب ملکوں میں دیکھیں نا اہل حجاز جو ہیں وہ قرض کو سلف کہتے ہیں. سلف کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے لفظ سنا ہے کبھی سلف صالحین؟ سلف کہتے ہیں، سلف نہیں سلف. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، پرانا. اسلاف نام سنا ہوگا. چلیے آج کے دور میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا سلفی، فلاں بچہ بہت سلفی ہو گیا، یہ وہی لفظ ہے. اور بے سلم ایک تجارت کی قسم ہوتی ہے جس کی مجھے اور آپ کو اس وقت اتنی ضرورت نہیں، لیکن بے سلم کہتے ہیں کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کی جائے، اس چیز کی وصولی کے لیے ایک وقت تعین کیا جائے. اس کو آج کی زبان میں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے نا کنسائنمنٹ، اس میں کیا ہوتا ہے آپ آرڈر کرتے ہیں چیز آپ کو آتی ہے پھر بیچ کے آپ واپس کرتے ہیں. یہ بے سلم اس کا اپوزٹ ہے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ لیجئے
$100 اور آپ جا رہی ہیں $100 کی یہ چیزیں لے. پیسے میں نے آپ کو دے دیے، سلم سونپ دیا آپ کے، اب چیز آپ مجھے دیں گے. تو بے سلم کیا ہے کہ قیمت پہلے دی اور چیز بعد میں ملے گی. بات واضح؟ بہت ساری ڈیلز ہیں ایسی دنیا میں. آپ انٹرنیٹ سے جتنی شاپنگ کرتے ہیں وہ بے سلم ہے. آپ سے پیسے لے کے کارڈ، جب آپ کا کریڈٹ کارڈ اوکے کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں اب آپ کی چیز شپ ہوگی. تو بے سلم میں کیا ہے کہ چیز پیسے پہلے چیز بعد میں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات قرض کا کیا معاملہ ہوتا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں السلم اور سلف دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں الفاظ کا ذکر حدیث میں آتا ہے، البتہ اس کا مخصوص نام بے سلم ہے کیونکہ لفظ صلیب استعمال ہوتا ہے سلم کے لیے بھی. اس کو میں اپنے طور پہ بتا دیتی ہوں کہ قرض میں آپ نے مجھ سے $100 لے لیا، ٹھیک ہے، تو میں ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہوں کہ 2 مہینے بعد آپ مجھے $100 واپس دے دیں گے. تو کیا یہ وہی قسم کا بزنس نہیں ہو گیا کہ میں نے کمپنی کو $100 دے دیا پے کر کے کہ اب مجھے چیز بھیج دیں؟ سمجھے؟ پیسے دے دیے، اب ادائیگی بعد میں ہوگی. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دیں. تو پہلی بات کا خلاصہ کر دیتی ہوں. پہلا ہمارا یہاں ایک ٹاپک پورا ہوا، قرض کیا ہے. قرض کا معنی ہے ٹو کاٹ دینا. اس کو قرض کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو دے رہا ہوتا ہے اس کے مال میں سے وہ چیز کٹ جاتی ہے اور دوسرے کو ملتی ہے. پھر اسی طرح اس کے اندر سلم کا معنی بھی آ جاتا ہے. سلف کیوں کہتے ہیں؟ سلم کی طرح، کیونکہ اس میں چیز پہلے اگلے کے حوالے کر دی جاتی ہے، بعد میں اس کو واپس لیا جاتا ہے. چلیے الحمدللہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ان معنوں کا نام بھی پتا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک معروف جو ہمارے سوسائٹی میں قرض کا معاملہ ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب نیکسٹ چیز پہ چلتے ہیں کہ قرض اسلام میں کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، مثال ہے کہ آپ کوئی بھی لفظ بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے نا، جیسے پیگ، آپ کے ذہن میں پیگ لفظ سے فوراً آئے گا. پیگ کیا ہے؟ چلے اس کے نام خنزیر کی بات ہے کہ فوراً سوال آتا ہے یہ حلال ہے کہ حرام. اچھا پگ کا گوشت ہے یا حرام ہے، یہ بٹ ہر چیز ہے نا. اسی طرح مثلا کھجور، تو کھجور کا نام ذہن میں آئے تمہارے ذہن میں، اچھا کھجور ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے، سبزی ہے، وٹ ایور جو بھی ہے. ہاں پھر اس کا اسلام میں کیا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اب اگلا کویسچن یہ کہ قرض کی شرعی حیثیت کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چلے تجارت کو لے لیجئے، آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ کوئی چیز لیتے ہیں دیتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ بھئی یہ بتائیے کہ اس طرح تجارت کرنا جائز ہے کہ آپ گئے اور $100 دیا اور آپ چیزیں لے کر آ گئے. ہاں تجارت ہے. تو قرض کی کیا بات ہے؟ بات کتنوں کو میری بات سمجھ ہوگی؟ یعنی قرض دے سکتے ہیں کہ نہیں، قرض لے سکتے ہیں کہ نہیں، قرض دینا حرام ہے، مکروہ ہے یا پسندیدہ ہے یا بہت ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے. نہ دینا لینا، اس میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جو میرے لیے ہماری آج کی اس نشست کا سب سے مین ٹاپک ہے. محمد رسول اللہ لا الہ